السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے کیونکہ میں اس ویڈیو میں پاکستان کے معیشی مسائل کا سلوشن دینے والا ہوں۔ یہ سلوشن اتنے طاقتور ہیں کہ پاکستان کو دنیا کی مضبوط ترین معیشت میں تبدیل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ سلوشن اتنے پاورفل ہیں کہ آپ کے سوچنے کے طریقے تک کو یہ بدل کر رکھ دے گا۔ آئیے شروعات کرتے ہیں، اور میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس وقت قومیں اپنی تقدیر بدلنا چاہتی ہیں تو وہ کس طرح سے سوچتی ہیں، وہ اپنے مسائل کا حل تلاش کس طرح سے کرتی ہیں۔ سو لیٹ اس اسٹارٹ ناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت انسان کو تخلیق کیا تو فرشتوں کے سامنے اسے پیش کیا اور یہ فرمایا کہ میں نے انسان کو تخلیق کیا ہے۔ تو فرشتوں نے دیکھتے ہی کہا کہ یا خدا، انہیں کیوں پیدا کیا؟ یہ تو زمین پر فساد پھیلائیں گے۔ سو یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب نہیں دیا، بلکہ آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آدم وہ تمام نام بتاؤ جو میں نے تمہیں سکھائے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ تمام علم فرشتوں کے سامنے رکھ دیا، جس کے بعد فرشتوں نے انسان کی تخلیق کو تسلیم کر لیا۔ اب ذرا دوبارہ غور کیجئے کہ اس واقعے میں ہوا کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ انسان کو کیوں پیدا کیا؟ یہ تو فساد پھیلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم، وہ علم جو میں نے تجھے سکھایا ہے تو ان کے سامنے رکھ دے۔ روز اول سے لے کر قیامت تک انسان نے جتنا علم اس دنیا میں حاصل کرنا ہے، خدا تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ اس کے دماغ میں رکھ دیا ہے۔ یہ علم آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ریویل ہوتا جائے گا۔ جیسے آم کی گٹھلی میں پوٹینشلی پورا درخت موجود ہوتا ہے، بالکل اسی طرح انسان کے دماغ میں قیامت تک اس نے جتنا علم حاصل کرنا ہے وہ اس وقت موجود ہے۔ جس وقت آدم علیہ السلام نے وہ علم فرشتوں کے سامنے رکھا تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی ایگزسٹنس کو قبول کر لیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو علم خدا تعالیٰ نے انسان کو نوازا ہے، وہ علم اس اعتبار کا تھا، اس نوعیت کا تھا کہ کائنات کی کسی اور مخلوق کو اس لیول کا علم نہیں دیا گیا۔ مثال کے طور پر پرندے آج سے سینکڑوں سال پہلے بھی گھونسلہ بنا کر رہتے تھے، آج بھی بناتے ہیں اور قیامت تک گھونسلہ بنا کر رہیں گے۔ مگرمچھ کل بھی پانی میں رہتا تھا، آج بھی رہتا ہے اور قیامت تک پانی میں ہی رہے گا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی کوئی بھی مخلوق آپ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز جس طرز پر کیا تھا قیامت تک اسی طرز پر زندہ رہیں گی۔ لیکن انسان غاروں سے اٹھا ہے، اسکائی اسکریپر تک پہنچ گیا، پیدل چلتا تھا اور جہازوں پر چلنے لگا۔ اس کا علم ہر لمحے تغیر سے گزر رہا ہے، ہر لمحے ترقی کر رہا ہے اور تبدیلیاں لا رہا ہے۔ ایسا کائنات میں کوئی اور مخلوق نہیں کر سکتی۔ جب فرشتوں نے علم کے اس معیار کو دیکھا تو انہوں نے فوراً اس کی ایگزسٹنس کو قبول کر لیا۔ یہاں پر ایک اور بات نوٹ کرنے والی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن جس وقت فرشتوں کے ساتھ یہ مکالمہ ہو رہا تھا تب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے یہ کہتا کہ میں نے اسے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو فرشتے یہ کہتے کہ عبادت تو ہم بھی کرتے ہیں، اس میں ایسی کیا خوبی ہے، یہ ہم سے کیوں الگ ہے، آخر اسے کراؤن آف کریشن کا مقام کیوں دیا گیا، ہم نے اسے کیوں سجدہ کیا ہے؟ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اسے علم دیا ہے، وہ علم جو کائنات میں کسی اور مخلوق کو نہیں دیا۔ سو اس دن یہ قانون بن گیا اللہ تعالیٰ کا، یہ طے پا گیا، اور یہ بات واضح ہوگی کہ بے شک انسان کو خدا تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن کائنات میں انسان کی ایگزسٹنس کی واحد دلیل جو چیز بنی ہے وہ ہے علم۔ یعنی کائنات کی کوئی مخلوق تم سے تمہارے وجود کی دلیل پوچھے تو انہیں بتاؤ کہ تمہارے پاس وہ علم ہے جو کائنات کے کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ اس دن آسمانوں پر یہ فیصلہ ہوا کہ اس کے پاس علم ہے اور یہ کراؤن آف کریشن ہے۔ اسی دن اس زمین کا فیصلہ بھی ہو گیا کہ اس دنیا کی سب سے طاقتور قوم وہ ہوگی جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہوگا، یعنی کراؤن آف نیشنز جو کہلائے گا وہ بھی علم والا ہوگا۔ کوئی قوم خدا کو مانتی ہے یا نہیں مانتی، اس کا فیصلہ، اس کی سزا یا جزا قیامت والے دن ہوگی۔ لیکن اس دنیا کا اصول یہ طے پایا کہ اگر وہ علم میں سب سے آگے ہے تو وہ دنیا پر حکومت کرے گی۔ سو یہ بات میری یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے۔ اب اس بات کو اپنے ذہنوں میں کچھ دیر کے لیے محفوظ رکھیں اور ہم آگے چلتے ہیں۔
آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنی ترقی یافتہ قومیں ہیں، ان میں ایک کامن بات ہوتی ہے، ان میں ایک خوبی ہوتی ہے، اور وہ خوبی کیا ہے؟ وہ ہے کہ وہ پروڈکٹ بناتی ہیں۔ پروڈکٹ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کا موبائل، گھڑی، جوتا، گاڑی، موٹر سائیکل، ہر وہ چیز جو آپ کے ارد گرد ہے، جو آپ استعمال کرتے ہیں، وہ پروڈکٹ ہے۔ یہ ایک معمولی سی ایبلٹی ہے جو قوموں کو دنیا کی طاقتور ترین قوموں میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ پروڈکٹ کریٹیوٹی کے بغیر نہیں بنتی، اور کریٹیوٹی اس وقت جنم لیتی ہے جب علم اپنی آخری حدوں کو چھونے لگتا ہے، جب علم کی بہتات ہو جاتی ہے۔ یہاں پر خدا کے اس اصول کو دوبارہ یاد کیجئے کہ جو علم میں سب سے آگے ہوگا وہ دنیا پر حکومت کرے گا۔ یعنی ایک پروڈکٹ بنانے کی طاقت جہاں ایک طرف انسان کو بے پناہ علم سے نوازتی ہے، وہیں دوسری طرف دنیا کی حکومت بھی عطا کرتی ہے۔ اور یہ جو دنیا کی بادشاہت ملتی ہے، یہ بڑے ایک لاجیکل پروسیس کے تحت ملتی ہے۔ مثلا آپ پروڈکٹ بناتے ہیں، اسے پوری دنیا میں سیل کرتے ہیں، پوری دنیا کا پیسہ آپ کی طرف فلو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پیسے سے آپ کے معاشرے میں خوشحالی جنم لیتی ہے، آپ کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے، آپ کے ہاں پریشانیاں اور بیماریاں تک ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ خوشحالی آپ کے چہروں تک پر نظر آتی ہے، آپ کی عمروں میں بھی اضافہ ہونے لگتا ہے۔ پھر جب آپ دنیا کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں تو دنیا میں آپ کی برتری بھی قائم ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج تقریباً پوری دنیا پر فزیکلی نہیں تو ورچولی امریکہ حکومت کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ ایسا بدماشی سے کر رہا ہے، بلکہ وہ خدا کے اس قانون کے تحت کر رہا ہے جس کے تحت یہ طے پا گیا ہے کہ دنیا پہ وہ حکومت کرے گا جو علم میں سب سے آگے ہوگا۔ آج امریکہ اگر اپنی ہی چند کمپنیاں بند کر دے تو اگلے 48-72 گھنٹوں میں آدھی دنیا سڑک پر آ جائے۔ وہ مائکروسافٹ جیسی کمپنی بند کر دے، وہ اپنے سرور بند کر دے، پوری دنیا کا کاروبار اجڑ جائے گا۔ اسے کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پہ قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ امریکہ اگر خودکشی کرنا بھی چاہے گا تو اسے دنیا نہیں کرنے دے گی، اس لیے کہ دنیا کے مفاد اس سے وابستہ ہیں۔ یہ ایک اوور ویو دیا ہے میں نے، آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایک معمولی سی پروڈکٹ بنانے کی طاقت کس طرح سے دنیا کی حکمرانی سے قوموں کو نوازتی ہے۔ یہاں تک تو میری بات کمپلیٹ ہو گئی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کا سلوشن کیا ہے، پاکستان کی قوم کے مسائل کا حل کیا ہے۔ آپ کے مسائل کا حل یہ ہے، اگر آپ مجھے اس قابل سمجھیں اور اگر آپ مجھے اس مقام پر پہنچائیں جہاں ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، جہاں فیصلے ہوتے ہیں، اگر آپ مجھے اپنی خدمت کا موقع دیں تو میں آپ کو ایک پروڈکٹ بنانے والی قوم میں تبدیل کروں گا جو آپ کو بے پناہ علم سے نوازے گی، خوشحالی سے نوازے گی، اور دنیا پہ حکومت سے نوازے گی، اور دنیا کی ایک انتہائی طاقتور معیشت میں تبدیل کرے گی۔ سب سے پہلے ہم اپنی تعلیم کو لیتے ہیں۔ دیکھیے، دنیا میں ہر کام کرنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی منزل ہوتی ہے۔ ہم جب اپنے لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں تو ہمارا ایکچوئل میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو تعلیم اس لیے دیتے ہیں کہ وہ ایک کلرک بن سکیں، یعنی 15 سال اس کی زندگی کے صرف اور صرف اس کام میں ضائع کر دیتے ہیں کہ وہ 15-16 سال کے بعد ایک اچھا کلرک بن کے ابھرے، وہ ایک ایپلیکیشن لکھ سکے۔ اور بدقسمتی یہ کہ 15-16 سال پڑھنے کے بعد بھی وہ ایک ایپلیکیشن نہیں لکھ پاتا۔ اب اس سے بڑا مذاق آپ اپنی قوم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ اور ان کی زندگیوں کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے تعلیمی ادارے بے روزگار پیدا کرنے والی فیکٹریاں ہیں، یعنی جس وقت 14, 15, 16 سال پڑھ کے کوئی شخص وہاں سے نکلتا ہے تو وہ کسی لائق بھی نہیں رہتا، وہ کما نہیں سکتا۔ اور یہی میرا پوائنٹ ہے۔ میں آپ کے ملک کی تعلیم کی تمام اسٹریٹجی کو صرف ایک ہی چیز کی طرف ٹرن کر دوں گا، اور وہ کیا ہے کہ ہمارے اداروں سے جس وقت کوئی اسٹوڈنٹ پڑھ کے نکلے تو وہ معاشرے میں جا کے اپنا روزگار کما سکے، یعنی شروع سے لے کر 15 یا 16 سال اس کی تربیت کچھ اس طرح سے کی جائے کہ وہ جس وقت اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرے تو اس کے پاس کوئی ایسی اسکل ہو جو ورلڈ سٹینڈرڈ سے میٹ کرتی ہو۔ دنیا کے ساتھ آپ مقابلہ اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب دنیا کے معیار کے مطابق آپ ہوں۔
دیکھیے یہ باتیں شاید آپ نے پہلے بھی سنی ہوں، لیکن میرے ذہن میں جو اس کا سکیچ ہے، جو ماڈل ہے، جو اس کا معیار ہے، وہ بہت بلند ہے۔ میں آپ کی پوری قوم کو ان کے دماغ اور ان کے پوٹینشل کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کروں گا، ایک لیبر اور ایک پلانر تیار کرنے کے لیے۔ دنیا کے بہترین دماغ اور کمال کی سکل رکھنے والے لوگ پاکستان میں جمع کروں گا، چاہے وہ دنیا کے کسی حصے سے بھی لانے پڑے مجھے۔ پھر پاکستان کے کسی بھی حصے میں ایک ہب بناؤں گا اور ان تمام سکلفل لوگوں کے نالج کو اس ہب میں کنورٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد پاکستان کے ہر ضلع میں ایک ورلڈ سٹینڈرڈ کی ورک شاپ کریٹ کی جائے گی اور ان تمام ورک شاپس کو اس جدید کمیونیکیشن سسٹم کے تھرو، یعنی انٹرنیٹ یا سیٹلائٹ کے تھرو، اس ہب کے ساتھ لنک کر دیا جائے گا۔ انسانی تاریخ میں کمیونیکیشن کے ضمن میں دو ایسے وقت آئے ہیں جب تاریخ کے لیے وہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا جب قرآن مجید نازل ہوا۔ انسانی تاریخ میں کمیونیکیشن کے اعتبار سے وہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس وقت قرآن مجید جس زمانے میں نازل ہوا۔ اور دوسرا ٹرننگ پوائنٹ کمیونیکیشن کے ضمن میں آج کا دور ہے، جب کمیونیکیشن سسٹم نے ایک اور لیول اچیو کیا ہے۔ اس کا کمال یہ ہے کہ ایک شخص جو بہت قابل ہو، بہت سکلفل ہو، وہ ایک شخص پورے پاکستان کو ایک ہی وقت میں پڑھا سکتا ہے۔ اور اس تعلیم کا معیار جو آپ کو اسلام آباد میں ملے گا وہی بلوچستان کے کسی بھی ریموٹ ایریے میں ملے گا۔ سو اس سسٹم کے ذریعے صرف چند سال میں ہی، مثلا 5 سے 8 سال کے اندر اندر میں آپ کو ایک ورلڈ لیول کی پروڈکٹ کریٹ کرنے والی قوم میں تبدیل کر سکتا ہوں۔ دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ایک طاقتور معیشت میں تبدیل کیا ہے، وہ سیم اسی پیٹرن پہ چل کے انہوں نے یہ منزل حاصل کی ہے۔ چائنا کی آج سے 25 سال پہلے آپ سے بھی بدتر حالت تھی، انہوں نے سیم پیٹرن کو یوز کیا اور آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ لیکن میں تھوڑا سا ایک قدم آگے جا کر آپ کے لیے یہ کام کر سکتا ہوں۔ صرف یہی ایک راستہ ہے کہ آپ اپنی قوم کو اس گرداب سے نکال سکتے ہیں، مشکلات سے نکال سکتے ہیں۔ آپ اپنے اندر موجود قابلیت کو پہچانیں، اپنے سامنے موجود سورسز، اپرچونٹیز کو پہچانیں، انہیں اویل کریں اور دنیا میں جس طرح قومیں عزت سے زندگی گزارتی ہیں ویسے گزاریں۔ آج میں نے آپ کی اکنامک پرابلمز کی بہت ہی سمپل لیکن انتہائی پاورفل سولوشن دیا ہے۔ دنیا کی تمام قومیں اسی پیٹرن پہ چلتے ہوئے انہوں نے ترقی حاصل کی ہے۔ آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو میری یہ باتیں لاجیکل لگتی ہیں، آپ کے دل کو ساؤنڈ کرتی ہیں، آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ یہ وہ باتیں ہیں جن سے ہمارے مستقبل بہتر ہو سکتے ہیں، ہمارے بچوں کا فیوچر سیو ہو سکتا ہے، اس ملک میں بہتری آ سکتی ہے، تو پھر تہیہ کر لیں کہ ہم نے اس کام کو کرنا ہے۔ باتیں بہت ہو گئی ہیں، اب عمل کا وقت ہے، اور ہم بہت آسانی سے اس بات کو عملی صورت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں، اس پیغام کو ہر دوسرے شخص تک پہنچائیں۔ اگر آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں تو وہ کریں تاکہ اس پیغام کو اس پورے پاکستان میں پہنچایا جا سکے۔ یہاں اس دنیا میں ہر شخص جو ہے پرفیکٹ نہیں ہوتا، کسی کے پاس دماغ ہے تو اس کے پاس فزیکل سٹرینتھ نہیں ہے، کسی کے پاس فزیکل سٹرینتھ ہے تو اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن ہر شخص کے پاس کچھ نہ کچھ دینے کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ وقت ہو، پیسہ ہو، اپنی انرجی ہو، دماغ ہو۔ تو یہ تمام چیزیں جب ایک جگہ اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر کامیابی جنم لیتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری کوششوں کو کامیابی عطا فرمائے۔